جب نظام دکن اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو کر سلطان کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، سلطان کے سالار قطب الدین خان دولت زئی نے کئی مقامات پر راہ روکی، لیکن اس کے پاس جو لشکر تھا وہ نظام دکن کے لشکر کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لہذا قطب الدین خان دولت زئی کو پسپا ہونا پڑا اور حیدرآباد دکن کے مسلمان حکمران نظام علی خان نے ٹیپو سلطان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جب شمال کی طرف سے مرہٹے سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے تو سلطان کے سالار بدر الزمان نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بہترین انداز میں ان کا مقابلہ کیا۔ کئی مقامات پر اس نے مرہٹوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ آخر وہ ایک قلعہ کے اندر محصور ہو گیا اور جب بھی اس قلعہ اور شہر پر مرہٹے حملہ آور ہوتے، بدر الزمان اینٹوں، پتھروں، گولیوں اور تیروں کی مدد سے ان پر ایسی بارش کراتا کہ بے شمار مرہٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس طرح مرہٹوں کو لگ بھگ 10 مہینے تک بدر الزمان نے روکے رکھا۔ آخر جب اس بیچارے کے پاس جنگی سامان ختم ہو گیا اور اس کے پاس جو چھوٹا سا لشکر تھا اس سے وہ مرہٹوں کے بے شمار لشکروں کا مقابلہ نہ کر سکا، تو ایک ہولناک جنگ کے نتیجہ میں اس کے چھوٹے سے لشکر کو مرہٹوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور زخمی حالت میں بدر الزمان کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح مرہٹے بھی ٹیپو سلطان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اکیلے ٹیپو سلطان کے لیے کئی محاذ کھل گئے تھے۔ جگہ جگہ دشمن اس کے علاقوں میں گھس کر قبضے اور شہر فتح کرتے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں اپنی طاقت و قوت کو جمع کر کے انگریزوں نے پیش قدمی شروع کر دی اور سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم کا رخ کیا۔ ان دنوں بارشوں کا موسم پورے عروج پر تھا اور سخت بارشیں ہونے کی وجہ سے سرنگا پٹم کے دریا کاویری میں طغیانی آ چکی تھی۔ انگریزوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ٹیپو سلطان نے راستے میں 4 یا 5 خندقیں کھود کر مورچے بنا لیے اور ان کے اندر حفاظت کے لیے توپیں نصب کر دیں۔ انگریز لشکر رات کی تاریکی میں پیش قدمی کرتا ہوا سرنگا پٹم کی طرف پہنچا اور تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 خندقوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب وہ آگے بڑھے تو ٹیپو سلطان کے لشکریوں نے ایسی سخت گولہ باری اور تیر اندازی اور جوابی کارروائی کی کہ بے شمار انگریزوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریزوں نے دوسرا حملہ کیا۔ اس بار سلطان کی طرف سے ایسی سخت جوابی کارروائی کی گئی کہ انگریزوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طرح سرنگا پٹم شہر کے نواح میں لگاتار 15 یا 20 دن تک انگریزوں اور سلطان کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ ابھی تک مرہٹے اور حیدرآباد دکن کے مسلمان حکمران نظام علی خان کا لشکر انگریزوں سے آ کر نہیں ملا تھا۔ وہ کچھ علاقوں میں لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے۔ 20 دن کے اس محاصرے کے بعد انگریزوں کے لشکر میں رسد اور غلے کا کال پڑ گیا۔ ہر طرف سے بھوک بھوک کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ لشکروں کے اندر لکڑی اور گھاس کا بھی قحط پڑ گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انگریز جنگ سے جی چرانے لگے۔ کارنوالیس نے اپنے لشکریوں کا یہ حال دیکھا تو بدحواس ہو گیا۔ اسی اثنا میں اسے خبر ملی کہ ملی بار کے راجا نے غلہ کے علاوہ اسلحہ اور دیگر ضروریات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جانوروں پر لاد کر انگریزوں کی طرف روانہ کر دیا ہے، تو اس سے انگریزوں کو بڑی تقویت ملی۔ لیکن دوسرے ہی دن خبر ملی کہ ٹیپو سلطان کے لشکر کے ایک حصہ نے اچانک حملہ آور ہو کر وہ سارا غلہ اور سامان لوٹ لیا ہے اور ہر چیز کو اپنی مرکزی شہر سرنگا پٹم منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر انگریزوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ تنگ آ کر کارنوالیس نے جنگ ختم کر دی اور ناکام و نامراد واپس پلٹا، اور اس طرح انگریزوں کا لشکر مصیبتیں جھیلتا ہوا گرتا پڑتا اتری ترک تک پہنچ گیا، جہاں کھانے پینے کو انہیں کچھ ملا۔ انگریزوں کی خوش قسمتی کہ اسی دوران مرہٹوں کا لشکر بھی انگریزوں سے آن ملا۔ مرہٹوں کے پاس کھانے پینے کی بے شمار اشیاء تھیں۔ چوں ہی مرہٹوں کا لشکر پہنچا، ان کے لشکریوں نے انگریزوں کے لیے آٹے، چاول اور دیگر خوردنی اشیاء کے ڈھیر لگا دیے۔ اسی اثنا میں مدارس کے کرنل ریڈ بھی ایک لشکر کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان ضرورت لے کر آ گیا، جن میں شراب، روٹی کی تھیلیاں، خشک مچھلیاں، ٹوکروں میں بند مرغیاں اور بکریوں کے ریوڑ، گائیں، بیلوں کے ریوڑ بھی اس میں شامل تھے۔ اس طرح انگریز لشکر کی حالت پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی اور ایک بار پھر وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ خوراک اور اسلحہ خوب مل جانے کے بعد
چونکہ انگریزوں کی حالت بہتر ہو گئی تھی، مرہٹے بھی ان سے آن ملے، لہذا ایک بار پھر سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ مڑے۔ انگریزوں کی خوش قسمتی کے راستے میں حیدرآباد دکن کے حکمران نظام علی خان کا لشکر بھی ان سے آن ملا۔ اس طرح ٹیپو سلطان کے مقابلہ میں انگریزوں، مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اب انگریز، مرہٹے اور حیدرآباد کے حکمران نظام علی خان نے متحد ہو کر انگریز سپہ سالار کارنوالیس کی سرکردگی میں ٹیپو سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم کا رخ کیا۔ اس موقع پر انگریز جنرل ریڈ، جو انگریزوں کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ تھا، ٹیپو سلطان کی حواریوں میں غدار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے انگریزوں نے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا، ایک ٹیپو سلطان کا موجودہ وزیر مہدی خان اور ایک میر صادق جو اس سے پہلے سلطان کا وزیر تھا، لیکن اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے سلطان نے اسے معزول کر دیا تھا۔ جب 3 بڑی قوتوں کا اتنا بڑا لشکر سلطان پر حملہ آور ہوا تو سلطان نے کچھ دن تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کئی مقامات پر انہیں نقصان پہنچایا، پسپا بھی کیا، پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کیا، لیکن اتنے بڑے لشکر کے سامنے سلطان شہر سے باہر رہ کر شہر کا دفاع نہیں کر سکتا تھا، لہذا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر کی قلعہ میں محصور ہو گیا۔ ان حالات میں انگریزوں، حیدرآباد دکن کے لشکریوں اور مرہٹوں نے سلطان کے مرکزی شہر کے قلعہ پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ اس موقع پر میر مہدی نے، جو سلطان کا وزیر تھا، پہلی غداری کا ثبوت دیا۔ اس نے رات کے وقت جبکہ انگریز حملہ آور ہو رہے تھے، سلطان اور اس کے سالار انگریزوں کے حملوں کو بڑی کامیابی سے روک رہے تھے کہ میر مہدی خان نے لشکر کے ایک حصہ میں ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی کی منادی کرا کر تمام حافظوں کو، جو برجوں اور فصیل پر دشمن سے مقابلے کے لیے کمر بستہ تھے، ان کو قلعہ کے دروازے پر جمع کر لیا۔ اس طرح فصیل کے مورچے خالی ہو گئے۔ اس سلسلہ میں میر مہدی نے جنرل میڈس سے پہلے ہی پیغام رسانی کر رکھی تھی، لہذا وہ مورچہ جب خالی ہوا تو جنرل میڈس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان مقامات پر حملہ آور ہوا اور بڑی آسانی سے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ مقامات چونکہ قلعہ سے باہر تھے اور قلعہ سے باہر نکل کر بار بار سلطان دشمن پر حملہ آور ہو رہا تھا، جب یہ مقام میر مہدی کی غداری کی وجہ سے انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تو مجبوراً ٹیپو سلطان کو مکمل طور پر اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ میں محصور ہونا پڑا۔ بہرحال قلعہ میں محصور ہونے کے بعد سلطان نے قلعہ کے ہر مقام کو توپوں، منجنیقوں، بندوقوں اور طرح طرح کے دوسرے آتشی ہتھیاروں سے پوری طرح لیس کر دیا۔ لشکریوں نے ہر مقام پر جا کر پہرا دینا شروع کر دیا تھا تاکہ انگریز، مرہٹے یا نظام دکن کے لشکری رات کے وقت اگر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو ان کی راہ روکی جائے۔ اب سلطان کے لیے دن بدن مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 3 اطراف سے اس پر حملے ہو رہے تھے، ایک طرف سے انگریز، دوسری طرف سے نظام دکن کا لشکر اور تیسری طرف سے مرہٹے اس پر زکاری ضرب لگا رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کمال جرات مندی اور مہارت سے ان تینوں کو روکے ہوئے تھا اور بار بار انہیں پسپا ہونے پر مجبور کرتا رہا۔ اس پر انگریزوں، مرہٹوں اور حیدرآباد دکن کے لشکریوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹیپو سلطان کے ہوتے ہوئے قلعے کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس میں کئی ماہ بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو انگریز، مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکریوں کے پاس جس قدر کھانے پینے کا سامان اور جو اسلحہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لشکروں میں قحط برپا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے ہزاروں لشکری موت کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ ان حالات کے تحت انگریزوں، مرہٹوں اور نظام دکن کے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سلطان سے مصالحت کی کوشش شروع کر دی جائے۔ دوسری جانب قلعہ بند ہو کر سلطان نے بخوبی محسوس کر لیا تھا کہ 3 طاقتور دشمنوں سے بیک وقت تنہا مقابلہ کرنا دانشمندی کے سراسر خلاف ہے اور ایسے خطرناک اقدام سے کسی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اپنے چند خیر خواہوں کے مشورے سے سلطان نے اپنے نمائندوں کو انگریزوں، مرہٹوں اور نظام دکن کے سالاروں کی طرف بھجوایا اور صلح پر آمادگی کا اظہار کر دیا، لیکن انگریزوں کا جنرل میڈس ماضی میں ٹیپو سلطان سے کئی مقامات پر بدترین شکست سے دوچار ہو چکا تھا۔ وہ اس صلح پر راضی نہ ہوا اور اپنے سپہ سالار اعلیٰ کارنوالیس پر دباؤ ڈال کر سلطان کے قلعے کے ایک حصہ پر اس نے حملہ آور ہونے کی اجازت طلب کر لی۔ اس نے کارنوالیس کو یقین دلایا تھا
کہ اس حملہ کے بعد وہ ٹیپو سلطان کو شکست دے کر قلعہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب جنرل میڈس ایک خاص مقام پر حملہ آور ہوا تو وہاں سلطان کے سپہ سالار اور جو لشکری تھے انہوں نے اس قدر جانثاری اور جرأت مندی سے جنرل میڈس کے اس حملے کو روکا کہ بار بار حملہ آور ہونے کے بعد انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریزوں کے لشکری کٹ کٹ کر قلعہ کی دیوار کے نیچے گرتے رہے، یہاں تک کہ قلعے کی دیواروں کے نیچے لاشوں کے انبار لگ گئے۔ بہرحال اس حملہ کے نتیجے میں جنرل میڈس کو بدترین شکست کا سامنا اٹھانا پڑا۔ جنرل میڈس بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ لڑنے پر اصرار کر رہا تھا۔ جب اس ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا تو اس کے حواس جاتے رہے اور شرم و ذلت کے مارے اس نے اسی دن اپنے خیمہ میں داخل ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے پستول سے اپنے اوپر فائر کر لیا۔ اتفاق سے نشانہ خطا ہو گیا اور گولی اس کے پیٹ میں اتر گئی۔ وہ دوسرا فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں اس کے دوسرے جرنیل ساتھی بھاگ کر خیمے میں داخل ہوئے اور اس سے پستول چھین لیا۔ اس طرح جنرل میڈس اپنی شکست کی ذلت کے باعث خودکشی کرتے کرتے بچ گیا۔